الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کا مہینہ آدھے سے زیادہ گزر چکا، چونکہ سفر کے فوراً بعد ربیع الاول کا وہ محترم مہینہ اس کی ابتدا ہوتی ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے جس محترم مہینے میں آقا نامدار خاتم النبیین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ چونکہ اس مہینے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، لہٰذا اب آنے والا جو مہینہ جو ایک جمعے کے بعد آ جائے گا، اس مہینے میں خاص طور پر سیرت کی مجالس اور جلسے منعقد ہوتے ہیں، جن میں عموماً حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر تقاریر ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام پڑھے جاتے ہیں، اور نذرانہ عقیدت کے طور پر نعتیں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اظہار محبت و عقیدت کے یہ طور طریقے اختیار کر کے ہم مسلمانوں کو عام طور پر یہ مغالطہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ہم نے بحیثیت امتی اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ایک مسلمان پر بحیثیت امتی عائد ہوتے ہیں وہ ہم نے ادا کر دیے۔ یہ جھوٹا اطمینان عام طور پر ہمیں اس طرف متوجہ نہیں ہونے دیتا کہ ہم یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی روح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی حقیقی اساسات اور صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ حالانکہ سیرت کی مجالس کا اصل محاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں اور یہ طے کریں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح نوعیت کیا ہے، اور ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کس بات کا محاسبہ کیا جائے گا۔ پھر اس علم کی روشنی میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح بنیادوں پر استوار کریں، اور اس ضمن میں جہاں جہاں کمی ہو اور جس پہلو سے کوتاہی
نظر آئے اس کا ازالہ کیا جائے، اور اس کا ازالہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم یہ ارادہ لے کر اٹھے اور یہ ارادہ لے کر کسی سیرت کی مجالس میں یا سیرت کی مجلس میں شریک ہوں اور ایسا کوئی عزم لے کر اٹھے تو انہیں یقیناً یہ فائدے کی بات ہے اور آخرت کے اعتبار سے نفع بخش بھی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے تقاضوں کو واضح کرنے کے لیے آج ہم نے جو ابتدا میں جس آیت کی تلاوت کی وہ موضوع قدر تفصیل چاہتا ہے، اور اس پر چند جمعے جو ہے وہ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ ازروع قرآن کریم فرقان حمید نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی صحیح بنیادیں کیا ہیں۔ اس کے لیے میں نے ابھی ابتدا میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری جز منتخب کیا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس کا ترجمہ میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ فالذین آمنوا بہ، بس جو لوگ ایمان لائے ان پر، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعزروا بہ، اور جنہوں نے ان کی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی، ونصروہ، اور جنہوں نے ان کی یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حمایت کی، یعنی ان کے مشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دستے بازو بنے، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں اپنی صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی، اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم فرقان حمید، یہی تو ہیں وہ لوگ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جس آیت کریمہ کا آخری جز میں نے یہ تلاوت کی اور جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ہمارے سامنے پیش نظر ہے، اور وہ پوری آیت اگر ہمارے سامنے ہو، جو یہ پوری آیت ہے، تو معلوم ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں اصل تخاطب اہل یہود و نصارہ اور عیسائی ہے۔ ان کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ الرسول النبی الامی ہیں جن کے بارے میں پیشن گوئیاں تمہاری کتابوں میں تورات اور انجیل میں موجود ہیں اور تمام صحیفوں میں موجود ہیں، اور جن کی آمد کی خوشخبری انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والسلام دیتے چلے آ رہے تھے۔ یہی وہ نبی امی رسول ہیں جو برائیوں سے روکتے ہیں۔ تمہارے لیے یہ رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، یہ تم کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ تم کو برائیوں سے روکتے ہیں، تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں، اور تم نے شریعت کے نام پر اپنے اوپر جو بیجا
وزن اور بوجھ لاد رکھے ہیں، اور رسوم و قیود کی چیزیں جو بیڑیاں تم نے پہن رکھی ہیں ان سے تم کو نجات دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت میں وہ الفاظ آئے جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہیں کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس آیت کریمہ پر اگر غور کریں، اگر ہم اس پہ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارے یعنی مسلمانوں کے تعلق کی جو بنیادیں ہیں وہ یہاں پر 4 بنیادیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ فالذین آمنوا بہ، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جائے، یہ ہے فالذین آمنوا بہ۔ دوسرا ہے وعزروہ، دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی جائے، وعزروہ۔ تیسری ونصروہ، یہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و حمایت کی جائے، اور چوتھی یہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، چوتھی یہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور ہدایت یعنی قرآن کریم فرقان حمید جو نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اس کی پیروی کی جائے اور اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس مینار نور سے ہدایت و رہنمائی حاصل کی جائے۔ یہ 4 تعلق کی بنیادیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اب میں چاہوں گا کہ یہ چاروں جو بنیادیں ہیں ان کے متعلق علیحدہ علیحدہ کچھ وضاحتیں بیان کر دوں، چونکہ موضوع ذرا طویل ہے، چند جمعوں پر مشتمل ہوگا، لیکن کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ وہ باتیں بیان کی جائیں جو ہمارے لیے غور و فکر کی راہیں کھول دیں۔ یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت میں نے ابھی ابتدا میں کی، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ذہن نشین کرنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے تعلق کی اولین اور بنیادی نوعیت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرتے ہیں۔ اس اقرار و یقین کا نام ایمان ہے۔ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی تو اس اقرار و یقین کا نام ایمان ہے، اور اسی سے ہمارے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک تعلق اور ایک رشتے کا آغاز ہوتا ہے۔ امت مسلمہ میں اگرچہ سادات اور ہاشمی بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن عظیم اکثریت یقیناً ان لوگوں کی ہے جن کا کوئی نسل اور خون کا تعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے۔ ہر امتی کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت و تعلق ضرور ہے، اور یہی تعلق سب سے اہم
اور سب سے مضبوط تعلق ہے، یعنی ایمان کا تعلق، اس یقین کا تعلق کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو پورے عالم کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجے گئے، اور تمام بنی نوع انسان کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا۔ یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل اس دنیا میں تشریف لائے، میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں اپنی گفتگو میں، اپنی تقاریر میں، کہ جتنے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء اور رسل اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، وہ سب اپنے اپنی قوموں کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اپنے اپنے قبائل کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سب کی دعوت ایک ہی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، یہی الفاظ قرآن کریم فرقان حمید میں آئے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی قوموں کو پکارا، قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا سب کو، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری نوع انسانی کے لیے، قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی اور نذیر و بشیر بنا کر بھیجے گئے، مبعوث کیے گئے۔ اکثر و بیشتر حضرات گرامی کے علم میں ہوگا کہ اس ایمان کے دو درجے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا ایمان مفصل اور ایمان مجمل آپ نے بچپن میں پڑھی ہوگی۔ ایمان مجمل کے الفاظ میں ان دو درجوں کے لیے دو اصطلاحیں آئی ہیں، اس سے پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں۔ ایک ہے اقرار باللسان اور دوسری ہے تصدیق بالقلب، یہ دو اصطلاحیں آئی ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے ضمن میں زبان سے اس امر کا اقرار کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اقرار باللسان، یہ ہے زبان سے اقرار کر لینا کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دل سے اسی بات کی تصدیق کرنا اور اسی پر یقین کامل رکھنا، ان کو آپ ایمان کے دو درجے، دو مراتب یا دو پہلو کہہ سکتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب یہ دونوں باہم ملیں گے، ایک وحدت بنیں گے، تب ہی در حقیقت ایمان مکمل ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب دونوں باہم ملیں گے تو تب ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اگر صرف زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں یقین نہیں ہے تو یہ ایمان نہیں بلکہ نفاق کہا جائے گا۔ مدینہ طیبہ کے منافقین، آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر منافقین بھی تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول ان کا لیڈر ہوا کرتا تھا، زبان سے وہ اقرار کرتے تھے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا، لیکن دل میں یقین نہیں کرتے تھے، دل سے یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ زبان سے ضرور اقرار کرتے تھے، دل میں یقین کامل نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے وہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ ادا کیا کرتے تھے، لیکن دل نور یقین سے خالی تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا ٹھکانہ جہنم قرار پایا، جیسا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافقین کے بارے میں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، یقیناً منافق تو آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، زبان سے اقرار کر لیا صرف اور دل سے تصدیق نہیں کی۔ اسی طرح کوئی شخص دل میں تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا یقین رکھتا ہو، کوئی شخص دل میں یقین رکھتا ہو لیکن زبان سے اس کا اقرار نہ کرے، تو قانون شریعت کی روح سے ایسا شخص کافر قرار پائے گا۔ دنیا میں وہی شخص مسلم اور ایمان والا قرار پائے گا جو زبان سے کلمہ شہادت کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرے گا اور دل سے اس کی تصدیق کرے گا۔ آخرت میں وہی شخص مومن قرار پائے گا، ایمان والا قرار پائے گا جو اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کی دولت سے بھی مالا مال ہوگا، جو دل والے یقین کے ساتھ یہ ایمان رکھتا ہو بے شک حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور ان پر اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم فرقان حمید نازل ہوئی، آخری شریعت ان پر نازل ہوئی جو قیامت تک محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی۔ غرض کہ اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب لازم و ملزوم ہے، اور ایمان کی تکمیل ان دونوں کے باہم مشترک اور ربط سے ہی ہوگی۔ اب آگے چلیے، فالذین آمنوا بھی دوسرا درجہ، فعزروہ، فالذین آمنوا کے بعد جب ایمان دل میں آ گیا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان اور یقین کے ساتھ اس کی تصدیق کر لی، تو اب ایمان کے دونوں درجوں کو لازم و ملزوم رکھنے سے یہ بات خود بخود منطقی طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ ایمان جب یقین قلبی کے درجے تک پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے کے طور پر انسان کے عمل میں کچھ اثرات لازماً پیدا ہوتے ہیں۔ اس ایمان کا پہلا لازمی نتیجہ تو وہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں ایمان کے ذکر کے بعد عزروہ کے طور پر آیا ہے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، یعنی بس وہ لوگ جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کی۔ گویا ایمان کا پہلا عملی تقاضا توقیر و تعظیم ہے۔ جب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ یقین حاصل ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے آقا اور ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہیں اور اس کے رسول ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی پیش فرمایا ہے، جو تعلیم ہمیں دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو خبریں دی ہیں، جو اوامر اور نواہی
ہمیں بتلائے ہیں، حلال و حرام کی جو قیود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر عائد فرمائی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی انہوں نے اپنے جی سے پیش نہیں فرمائی، اپنے آپ سے پیش نہیں فرمائی، بلکہ ہر بات اللہ کی طرف سے پیش فرمائی ہے۔ جیسا کہ سورۃ النجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ تو صرف وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ایمان کا پہلا فطری اور لازمی نتیجہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اسی توقیر و تعظیم کے بارے میں مزید عرض کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں وہ ایمان پیدا فرما دے جس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔